اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس سلسلے کا نام کیا ہے؟ کلاس ٹائم. جی، اور اس کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں اور دیگر بھی اس کے مراحل ہیں. میں آپ کو عرض کروں گا. سب سے پہلے ہم اس میں تلاوت سے جو ہے وہ اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آئیے، آج کون ہمیں تلاوت سنا رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیے اب ہم نعت پاک سنتے ہیں. آج کون ہمیں نعت شریف سنائیں گے؟ جی آپ سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. حرم میں میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں میں حاضر ہوا بن کے مجرم. یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الہی تو ایسا مقدر بنا دے، الہی تو ایسا مقدر بنا دے، ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں، ہمیشہ ہی
مکے میں آتا رہوں، میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں، میں یا ربنا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کے، ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کے، ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں، میں ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں، میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں، میں یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت بخشے۔ آئیے پیارے بچوں، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیسک نالج آف اسلام۔ اس سیگمنٹ میں ہم دین کی ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے جو ہے وہ قیامت کی کچھ نشانیاں سنی تھی، آئیے کچھ اور نشانیاں ہم سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ ایک قوم ہے، یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، حتیٰ کہ آدمیوں کو بھی کھا لیتے تھے۔ یہ ایسی ایک قوم تھی، اور جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے تھے، سب کو کھا لیتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، کہ ایک مضبوط دیوار ہوتی ہے، کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار کریں گے، اور جو لوگ ہوں گے وہاں پر ان کو کھانا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ان کی گردن میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب یہ مریں گے نا تو ان کی لاش اتنی زیادہ زمین پر پھیل جائے گی کہ کوئی ایک بالشت زمین بھی ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں پر ان کی لاش نہ ہو، پوری زمین میں لاش ہی لاش ہوگی۔ تو یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ایک جانور جو ہے وہ، یہ بھی ایک علامت ہے کہ ایک جانور نکلے گا جس کا نام ہے دابۃ الارض۔ کیا نام ہے؟ دابۃ الارض۔ ارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے عبید، آپ بتائیے عزیر۔ زمین۔ ہاں، ارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین، اور دابہ کا مطلب ہوتا ہے جانور۔ تو اب اس کا میننگ بنے گا زمین کا جانور۔ تو اب یہ ایک عجیب شکل کا ایک جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، یہ ایک صفا پہاڑ کا نام ہے، تمام شہروں میں بہت جلدی پھرے گا، اور یہ جانور ایسا ہوگا کہ یہ باتیں کرے گا لوگوں سے، اور باتیں بھی ایسی کرے گا کہ فصاحت کے ساتھ، ایک دم بلاغت کے ساتھ، اچھے انداز میں یہ بات کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، عصا ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دوسرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ کیا کرے گا؟ عصا سے، لاٹھی سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا کہ وہ چمک جائے گا، اور انگوٹھی سے جو مسلمان نہیں ہے ان کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبا لگائے گا، کالا دھبا لگائے گا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ مسلمان اور جو مسلمان نہیں ہے سب ایک دوسرے سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ آج کل تو پہچانے نہیں جاتے، چہرے پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نشان لگا دے گا تو اس وقت پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، یعنی جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ مسلمان رہے گا، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ کبھی بھی اسلام نہیں لائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ اور بھی سیکھیں۔ سیکھیں۔ ماشاء اللہ، مطلب آپ میں زیادہ شوق نظر آ رہا ہے،
اور عربی سیکھنی بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز اسکرین پر دکھائی جائے گی اور اس کی عربی سیکھیں گے۔ یہ آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ بلیک بورڈ. بلیک بورڈ۔ بلیک بورڈ کو عربی میں کہتے ہیں سبورتن۔ کیا کہتے ہیں؟ سبورتن. سبورتن۔ اچھا تھوڑا جدا کر کے لکھیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا، تھوڑا بڑا بڑا۔ چلیے اب یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بیگ. بیگ۔ بیگ کو عربی میں کہتے ہیں حقیبتن۔ جی یہ آپ یاد بھی کرتے رہیں اور جو پچھلے سلسلوں میں بتایا گیا وہ بھی یاد کرتے رہیے گا۔ جی عزیر بھائی، سیدھا ایک لائن میں۔ چلیے دکھائیے ذرا ماشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ، ہمارے عمر بھائی کا سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کے جو ہے وہ علم میں، خطوط میں، رائٹنگ میں مزید اضافہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مقدس ہستیاں۔ اس سیگمنٹ میں ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں کیا۔ آئیے آج ہم انہی کے فرزند، انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ کن کی اولاد میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بشارت دے دی۔ ننھی عمر میں ہی حکم الہی سے والد محترم آپ اور آپ کی والدہ کو اس سرزمین پر چھوڑ کر آئے جو آج مکہ مکرمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی جو آج ہمارا مکہ مکرمہ ہے نا، تو اس جگہ پر بہت پہلے، صدیوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ کے حکم سے وہاں پر چھوڑا تھا، اور اس وقت یہ علاقہ ایک ویران جگہ تھا۔ یہاں جب آپ پیاس کی شدت سے بے قرار ہوئے تو والدہ ماجدہ نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑوں کے 7 چکر لگائے، صفا مروہ پہاڑوں کے، اور لیکن وہاں پر کہیں پر بھی پانی نہ پایا۔ اس پریشانی کے عالم میں فرشتے کے پر مارنے یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیاں لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا تھا، سبحان اللہ. جو آج تک جاری و ساری ہے۔ سبحان حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم نہ فرماتی تو وہ اب تک جو ہے وہ جاری رہتا تھا، اور اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ دنیا ڈوب جاتی تھی۔ تو آپ نے جب زمزم فرمایا، زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، تو وہ پھر رک گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آج بھی وہی زمزم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر رہتی دنیا تک رہے گا۔ قرآن و حدیث اور دیگر کتب میں آپ علیہ السلام کے مختلف احوال مذکور ہے۔ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے، جو برتھ ہوئی، پیدائش ہوئی، یہ ارض مقدس پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بارگاہ الہی میں دعا کی تھی، رب حبلی من الصالحین، ترجمہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی اور فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ترجمہ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ یعنی آپ کی جو ولادت ہے نا، اس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جو آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کا نام ہے اسماعیل۔ اس کی وجہ تسمیہ، یعنی یہ اسماعیل نام کیوں آپ کا پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے تو اس کے بعد کہتے تھے اسماعیل۔ تھوڑا آپ بیچ میں اگر رکیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اسماعیل اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میری دعا سن لے، یعنی قبول فرما۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا تو اس دعا کی یادگار میں آپ علیہ السلام نے ان کا نام اسماعیل رکھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کیسے ان کا نام اسماعیل پڑا؟ کیونکہ ہم سنتے ہیں نا کہ اسماعیل نام ہے، پر کوئی ریزن تو ہوگا، تو یہ اس کا ریزن تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سیگمنٹ میں جو ہے وہ صفا مروہ کے بارے میں بھی سنا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا کہ آپ اپنی زوجہ کو، اپنی وائف کو اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ فلاں فلاں مقام پر جا کر آپ چھوڑ دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش تھی۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں اور بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، جیسے نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اس میں حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کوئی بتائیں گے؟ جی آپ۔ حی علی الصلاح کا ترجمہ ہے آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح کا ترجمہ ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ سبحان اللہ، جی یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن حی علی الصلاح نہیں ہے، وہاں پہ بڑی ہاں نہیں ہے، چھوٹی ہاں ہے، اور دوسرے میں بڑی ہاں ہے، یعنی فلاح میں لاسٹ میں بڑی ہاں ہے، وہ آپ کو وہاں پر نکالنی ہے، اور صلاح میں جو ہے نا چھوٹی ہاں ہے، تو آپ اس پر بھی توجہ دیں۔ لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کریم جو ہے وہ کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف بلا رہا ہے، نہیں میرا سر درد دے رہا ہے، میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں، مجھے تھوڑا دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے کیا سیکھا؟ یہی نا کہ جب اللہ کا حکم آئے تو ہمیں اس وقت قربانی دینی ہے۔ تو پھر آپ سب بھی نیت کر لیجئے، نیت کرتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ۔ جی، تو آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ ہاں، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت اور آداب سیکھتے ہیں۔ ہاں، تو آئیے آج بھی ہم کچھ سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ آج ہم پانی پینے کی سنتیں اور حکمتیں سیکھیں گے۔ اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتوں میں سے پانی ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا دشوار ہے۔ پانی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس لیے کیوں نہ ہم پانی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں۔ اس سے جہاں ہماری پیاس بھی بجھے گی وہاں اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ جب آپ پانی پی رہے ہیں تو پیاس تو بجھ رہی ہے، لیکن اگر آپ اچھی نیت کر لیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پانی پینے کی اچھی نیتوں میں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں عبادت کروں گا۔ پانی پینے کی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میرے بدن میں جو بھی قوت آئے گی میں اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اور بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں پیوں گا۔ اس کے اندر کافی سنتیں ہیں، بیٹھ کر پینا بھی سنت ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر اجالے میں بھی، اجالے میں دیکھ کر پیجئے اور 3 سانس میں پیجئے۔ کتنے؟ 3 سانس میں۔ آپ کے دارالمدینہ کی بکس میں بھی نا ڈونٹ ڈرنک لائک اے کیمل، اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں مت پی جاؤ۔ مطلب یہ کہ جانور جب پانی پیتا ہے تو پھر وہ برتن ہی میں سانس لیتا ہے، ایک ہی سانس میں وہ بس گٹا گٹ پیتے رہتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ 3 سانس میں پینا ہے، اور سانس جو ہے نا وہ برتن کو ہٹا کر لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برتن میں ہی لے رہے ہیں سانس اور منہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ہی ہماری سانس جاری ہے۔ پھر پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہ کروں گا، کیونکہ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ لے لیتے ہیں، پانی زیادہ لے لیں گے، کھانا زیادہ لے لیں گے، پھر وہ پھینک دیتے ہیں، پھر اس کو کوئی برا سمجھتے بھی نہیں ہے. تو اسی لیے جتنا آپ کو پانی لگتا ہے صرف اتنا ہی پانی لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا. یہ ہر چیز ہے، پانی ہو، کھانا ہو، جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے تھوڑے کچھ سوالات بھی آپ سے کر لیتے ہیں. ذرا یہ بتائیے پیارے بچوں، جس کو بھی اس کا جواب آتا ہو پہلے ہاتھ اٹھائے پھر جواب دیں. یہ بتائیے دابت الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے پاس کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں اس کے پاس ہوگی؟ جی عزیر بھائی بتائیے. دابت الارض کا مطلب زمین کا جانور اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھڑی لاٹھی. لیکن تھوڑا آپ نے وہ کر دیا. چلیں بیٹھیے، کوئی واضح کریں گے ان کو؟ جی آپ بتائیے. دابت الارض کا مطلب زمین کا جانور اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. صحیح جواب ہے ان کا؟ نہیں. کنفیوز ہو گیا نا؟ جی کوئی اور اسلامی بھائی جو کنفیوز نہ ہوئے. ٹھیک ہے آپ بتائیں. دابت الارض کا مطلب زمین کا جانور اور اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی. ہاں، جو عصا مبارک ہوگا، جو لاٹھی ہوگی وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور جو انگوٹھی ہوگی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج کو کس ذات نے جو ہے وہ دیوار میں قید کیا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ جی بتائیے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اور بھی ہم کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سلسلہ دیکھتے رہیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، اور اپنا اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما